بیان ہے یہ جامع اور مانع انداز میں اس صورت میں ہو گیا ہے۔ جامع سے کیا مراد کہ تمام لوازمات کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا ہے جو کہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ مانع کے کیا مراد ہے کہ غیر ضروری شے کو شامل نہیں ہونے دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے صورت کے ترکیب نحوی پہ بھی کچھ بات کر لی تھی۔ یہ ترکیب نحوی سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جو عبارت ہے سورۃ العصر کی ایک عبارت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا ایک تجزیہ اگر ہم کریں تو اس سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ صورت 3 آیات پر اصل میں مشتمل ہے، لیکن یہ 3 آیات مل کر ایک ہی سٹیٹمنٹ بناتی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ زمانے کی قسم کہ تمام انسان جو ہے یہ بہت بڑے خسارے کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے راہ پہ چلتے رہیں۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ 3 آیات سے مل کر بنتی ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ نوٹ کروائی تھی کہ یہ اس صورت کی جو پہلی اور تیسری آیت ہے یہ اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے محتاج ہے دوسری یا درمیانی آیت پر۔ درمیانی آیت اس صورت کی کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس صورت کا جو عمود ہے، عمود کہتے ہیں کلائمیکس کو، اس صورت کا جو کلائمیکس ہے، جو اصل مورل لیسن آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ باقی جو 2 آیات ہیں، پہلی اور تیسری آیت، وہ سپورٹیو آیات ہیں، وہ اپنا مفہوم واضح کرنے کے لیے محتاج ہے بہرحال درمیانی یا دوسری آیت کی۔ اب آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ 3 آیات مل کر بناتی ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، اپنے ذہن اور اپنے قلب پر نقش کرتے ہوئے ذرا اگر انسان سوچے، ہم ذرا سوچنے کہ اگر صحیح کریں تو 4 نتائج ہیں منطقی طور پر، فطری طور پر، جو اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو یا سورۃ العصر کو بطریق تذکر اگر ہم پڑھیں، اس سٹیٹمنٹ کو بطریق تذکر اگر ہم دیکھیں تو اس کے 4 نتائج ہیں جو برآمد ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک نکتہ ذرا نوٹ کر لیں کہ قرآن کو سمجھنے کے 2 درجے یا 2 سطحیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے تذکر بالقرآن، ایک ہے تدبر قرآن۔ ویسے تو یہ کتاب چونکہ ہدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے بہرحال ہدایت ہے، اور اللہ نے اپنی تخلیق میں یہ ہے کہ کافی رنگا رنگی رکھی ہے، یعنی کہ ظاہر ہے 2 انسانوں کی شکلیں ایک جیسے نہیں ہوتی، فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے، آئے ریٹنا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب اسی طرح انسانوں کی ذہنی سطح بھی برابر نہیں ہے، ہر انسان کی ایک اپنی ذہنی سطح ہے، یعنی کہ سب کے مزاج مختلف، سب کی ترجیحات مختلف، سب کے انداز فکر مختلف۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ جنات کے لیے بھی کتاب ہدایت ہے۔ اب جنات کے سوچنے کا کیا طریقہ ہے، ان کی ذہنی سطح، وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے فہم قرآن کے لاتعداد درجے بن جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر انسان کے سوچنے کے جو سطح ہیں وہ 2 ہی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر۔ اب تذکر بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو اس کا اصل سبق ہے، جو اس کا اصل نتیجہ ہے، وہ اخذ کر لینا۔ جیسے کہ ہم کوئی کہانی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آخر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کہانی کا ایک مورل لیسن ہم اخذ کرتے ہیں، اس کا جو بنیادی پیغام ہوتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا جو مورل لیسن ہے، اس کی جو اصل ہدایت ہے، وہ قرآن کے متن سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو سمندر کو اپنے ذہن میں لے آئیں۔ ساحل سمندر پر جو لوگ کھڑے ہیں ان سب کو سمندر کی سطح بہرحال نظر آ جاتی ہے، لیکن سمندر کی گہرائی اسی کو نظر آتی ہے جو اس میں غوطہ زنی کرے۔ بالکل اسی طرح قرآن کا جو اصل سبق ہے، اس کی جو بنیادی ہدایت ہے، وہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ اس کو اتنا آسان رکھا گیا ہے، اس کو اتنا عام اور اتنا سامنے رکھا گیا ہے کہ کسی کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، جس طرح کہ سورۃ القمر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ البتہ زبان کا بیریئر اگر نہ ہو تو دل پر تاثیر قرآن کی زیادہ ہوگی۔ اگر زبان کا بیریئر ہوگا تو ترجمے سے قلب پر وہ تاثیر ممکن نہیں ہے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔ مطلوب کیا ہے
وہ یہ کہ ہم تلاوت کرتے جائیں اور ایک مفہوم ہمارے دل پر وارد ہوتا چلا جائے، یعنی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اگر یہ ہے تو بس یہ کافی ہے. پھر یہ ہے کہ قرآن کی گہرائیوں میں جانا، اس کی لغوی اور نحوی بحثوں میں جانا، یہ بات کا معاملہ ہے. اگر بنیادی عربی کی سمجھ ہے اور قرآن کو سرسری طور پر پڑھنے سے ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہی بس بنیادی کامیابی ہے انسان کی. یعنی قرآن کا جو اصل مطلوب ہے، قرآن کا جو اصل مقصود ہے، جو اصل رہنمائی ہے، وہ تذکر بالقرآن سے انسان اخذ کر لیتا ہے. پھر دوسری طرف ہے تدبر قرآن. جس طرح کہ وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یعنی کہ اب جو غوطہ زنی کرے گا قرآن میں، تو پھر یہ ہے کہ اس کو قرآن کی گہرائیاں بھی نظر آ جائیں گی. اور اس میں بھی ایک بنیادی بات نوٹ کر لے کہ قرآن کی جو گہرائیاں ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَا وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبًا وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ. یعنی کہ تمام زندگی کوئی قرآن پر تدبر کرتا رہے، اس کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس قرآن کے عجائب ختم ہو گئے ہیں، یا اس سے کوئی سحری حاصل ہو گئی ہے، یا یہ کہ اس پر کوئی باسی پن طاری ہو گیا ہے. بالکل نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، مطلق کلام ہے. اس کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا. اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کی ہر صفت لامحدود. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی صفت ہے. تو یہ قرآن اور اس کی گہرائی یہ بھی لامحدود ہے. اس کی حدود کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یعنی کہ تذکر بالقرآن کے حوالے سے، تو اس اعتبار سے قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ اس میں فطرت انسانی کے اندر جو اصول اور مبادی موجود ہیں، قرآن میں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یعنی کہ ہمارے فطرت کے اندر جو حقائق موجود ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، قرآن اصل میں اس کو اپنی دلیل بناتا ہے اور بات کو آگے لے کے جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چونکہ ہماری فطرت کی بات ہے، تو یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اور یہ ہے کہ فطرت ہر انسان میں بہرحال موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، نسل انسانی کا ہر بچہ بہرحال فطرت لے کر آتا ہے، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ عالم فاضل ہو، چاہے وہ حکیم اور دانا ہو. فطرت بہرحال سب کے اندر موجود ہے. اور فطرت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ ہماری فطرت کے اندر جو مسلمات ہیں، جو حقائق ہیں، وہ چیزیں جن کو انسان جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے. یعنی کہ میں آپ کے سامنے اگر مثال رکھوں کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، یہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہمیں اندر سے پتہ ہے، یہ ہماری فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے. اب اس فطرت کو بنیاد بنا کر قرآن اپنے استدلال کو قائم کرتا ہے، اور اسی لیے یہ دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. پھر یہ ہے کہ زبان نہایت آسان استعمال کی گئی ہے. صرف سورۃ العصر کی بات نہیں ہے. آپ قرآن کے کسی بھی مقام کو پڑھ لیں، نہایت سادہ اور نہایت آسان اور نہایت فطری زبان استعمال کی گئی ہے. اسی لیے سورۃ القمر میں یہ حجت نازل کی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے اس قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ہے. تو کوئی ہے جو ہمت کرے، جو اس میں غوطہ زنی کرے، جو اس کا اصل نتیجہ مورل لیسن ہے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرے اور اس کے عملی تقاضے پوری کرے. البتہ جہاں تک تدبر قرآن کی بات ہے، تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ تدبر کے اعتبار سے یہ قرآن جو ہے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. اس کے تقاضے پورے کرنا ہی بہت مشکل ہے. پھر یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، اللہ کا کلام ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مطلق ہے. یعنی مطلق سے کیا مراد ہے کہ یہ غیر مقید ہے، اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. یہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، کوئی اس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتا. یہ دو درجے ہیں انسانی سوچ کے اور قرآن کو سمجھنے کے، تذکر بالقرآن اور تدبر بالقرآن. اب تذکر بالقرآن کے اعتبار سے ذرا اس ایک سٹیٹمنٹ کو، یہ سورۃ العصر کا جو 3 آیات مل کر ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے، اس کو ذرا اپنے
ذہنوں پر، اپنے قلوب پر نقش کر لے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے تمام خیالات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یعنی کہ جو بھی ہمارے عقائد بن گئے ہیں، جو بھی ہماری ثقافت ہے، جو بھی ہمارا ضابطہ حیات ایک بن گیا ہے، ان ساری باتوں کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس سٹیٹمنٹ کو ذرا اپنے ذہنوں اور قلوب پر نقش کر لیں تو، اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر میں دہرا دوں، زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان بڑے عظیم اور خسارے اور گھاٹے کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کریں تو 4 نتائج ہیں جو اس سے برآمد ہونے چاہیے منطقی طور پر۔ پہلا نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار قائم کر دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہر انسان کے سامنے ایک معیار ہوتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا، چاہے وہ معیار شعوری طور پر اس نے اخذ کر لیا ہو یا غیر شعوری طور پر۔ انسان بہرحال کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو یہ غم ہوتا ہے کہ میری زندگی لا حاصل نہ گزر جائے، اس سے بھرپور استفادہ حاصل ہونا چاہیے، اور جو بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ تو ظاہر ہے اب اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار بھی انسان اپنے سامنے رکھتا ہے۔ تو وہ معیار ہے انسان کی کامیابی کا جو اس نے چاہے شعوری طور پہ اپنا لیا ہو چاہے غیر شعوری طور پہ اپنا لیا ہو۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم آج اپنا جائزہ لیں، اپنے گروبانوں میں ذرا جھانک لیں، اپنے اذہان کو اور اپنے قلوب کو اور اپنے دلوں کو ذرا اگر ہم ٹٹول کر دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ شعوری طور یا غیر شعوری طور ہمارے ذہنوں میں ایک تصور قائم ہو چکا ہے۔ وہ تصور کیا ہے کہ کامیابی کا معیار مال، دولت، وسائل کی فراوانی، سٹیٹس، وجاہت، عزت، شہرت، اختیار اور دبدبہ، یہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے کامیابی کا معیار آج بنایا ہوا ہے، اور جو جس درجے میں ان کو حاصل کر لیں وہ اسی درجے میں کامیاب، اور جو جس درجے میں اس سے محروم رہ جائے وہ اسی درجے میں ناکام شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے کامیابی کا وہ معیار جو آج کی مادہ پرستی کے دور میں ہمارے ذہنوں پہ سوار ہو چکا ہے، اور اس سوچ اور اس فکر نے آج ساری دنیا کو اپنے تسلط میں لیا ہوا ہے۔ یہ آپ نہ سوچیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے یا ہمارا مسئلہ ہے، ساری دنیا کا یہی مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں ایسے میں اس کے برعکس سورۃ العصر ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے کہ کامیابی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا تعلق کن 4 عناصر کے ساتھ ہے؟ ایمان ہو، عمل صالح ہو، تواصی بالحق ہو، اور تواصی بالصبر ہو۔ اب دیکھیں یہ بات بظاہر تو بڑی آسان اور بڑی سادہ سی لگتی ہے، اس کو مان لینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ دل کا ٹھک جانا یہ نہایت مشکل ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان بہرحال اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ مال اور دولت دے کر انسان میں ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں یہ جو نام و نمود ہے، یہ جو آسائشیں ہیں، یہ جو حیثیت اور وجاہتیں ہیں، یہ جو اقدار اور سٹیٹس ہیں، ان سب سے ہم بہت سخت متاثر ہیں، بلکہ مرعوب ہیں ان سے۔ تو ایسے حالات میں یہ ہے کہ قرآن کی ان ہدایت پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اگر سورۃ العصر کے عبارت پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو اس سے جو پہلا نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ اگر انسان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، کون سی 4 چیزیں؟ ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تواصی بالحق نہیں ہے، تواصی بالصبر نہیں ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو خواہ دولت کے انبار ہو، یعنی کہ قارون جیسی دولت ہو، یا پھر فرعون اور نمرود جیسی سلطنت اور اقتدار ہو، وہ ناکام ہے، وہ خاسر ہے، لفی خسرن، وہ بہت بڑے گھاٹے سے دوچار ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں، وہی 4 چیزیں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو چاہے روکی سوکی کا کر گزارا کرے، چاہے اس کو فاقے پڑھ رہے ہو، چاہے وہ کسی کٹیا میں رہتا ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، کوئی اسے چاہتا نہ ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ رکھنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش اگر وہ کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے، کسی محفل میں جائے تو نظر انداز کر دیے جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ ہے وہ معیارات بہرحال جو انسانوں کے ذہنوں میں بنے ہوئے کامیابی
اور یہ مختلف ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک مختلف معیار بنا ہوا ہے کامیابی کا. اور دیکھیں ان ہی معیارات کی بنیاد پر انسان کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا انسان کا جو رویہ ہے اس کا تعین ہوتا ہے. آج اگر ہم دیکھ لیں تو انسان کا عمومی رویہ کیا ہے، یہ کیوں اتنا غیر اخلاقی ہے، اتنا غیر فطری، اتنا غیر انسانی ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کامیابی کے جو معیارات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے آج کے دور میں؟ مادی تصورات. یہ اسی پہ تو ہمارے معیارات قائم ہیں آج، جن کا اصل حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اخسر ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا والی بات ہے. ہاں اب اگر جہاد زندگانی کا معیار، یعنی کہ ہماری جو زندگی کی تک و دو ہے، ہماری زندگی کی جو سعی و جہد ہے، اس کا معیار اگر یہ قائم ہو جائے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ چار چیزیں ہیں تو کامیابی ہے، چاہے اور کچھ نہ ہو. اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے، چاہے باقی سب کچھ ہو. اس درجے میں اس کا یقین اگر ہو جائے، اس پہ دل ٹھک جائے، تو کیا ہوگا کہ انسان کی فکر اور انسان کا عمل دونوں صحیح ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب بھی دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے، جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں دیتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہو جاتے تھے. یہ کیوں؟ بڑی سوچنے کی بات ہے. وہ صحابہ تھے، مطلب اب صحابہ کا ایمان اور ہمارا کوئی وہی نہیں ہے، میچ ہی نہیں ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیوں بار بار سورۃ العصر سنا رہے ہیں. اس لیے کہ یہی وہ فیصلہ کن حقیقت ہے جو ہمارے رویوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو، ہماری فطرت کو صحیح رکھے گی. اور اگر یہ نقش کہیں دھندلا ہو جائے، اس کی گرفت اگر ہمارے اعصاب پر کمزور پڑ جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جائے گا، سوچیں غلط ہو جائیں گی. آپ سوچیں ذرا، یعنی کہ ہمارے عقائد اگر غلط ہو گئے، ہمارے تصورات اگر غلط ہو گئے تو ہماری سوچ ہی غلط ہو جائے گی. اب فکر بنتی ہے سوچوں کی بنیاد پر، تو اب سوچوں سے، غلط سوچ سے جو فکر بنے گی وہ بھی غلط ہو جائے گی. اور جذبہ محرکہ جو ابھرتا ہے وہ فکر کی بنیاد پہ ابھرتا ہے. تو اگر فکر غلط ہوگی تو جذبہ محرکہ ابھرے گا اندر سے، وہ بھی غلط ہو جائے گا. اور ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ جذبہ محرکے کا عملی مظاہرہ ہے. تو اگر یہ سب کچھ غلط ہو گیا تو عمل کہاں سے ٹھیک رہے گا؟ عمل بھی غلط ہو جائے گا، یہ سب غلط ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان دولت کے پیچھے بھاگے گا. جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے تمام انسان آج پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ دنیائی مال و متاع کی طلب میں غلط راستہ اختیار کریں گے. کسی کو آج مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حرام کر رہے ہیں کہ حلال کر رہے ہیں. لیکن اگر کامیابی کا حقیقی معیار مستحضر رہے گا ہمارے ذہنوں میں، اگر اس کی گرفت ہمارے اعصاب پر مضبوط رہے گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ آج بالکل بھی ایسا نہیں ہے، تو ہماری سوچ کے اوپر اگر اس حقیقی کامیابی کے معیار کا تسلط قائم رہے تو کیا ہوگا؟ ہماری سوچ صحیح رہے گی، اس کے نتیجے میں فکر صحیح بنے گی، اس کے نتیجے میں جذبہ محرکہ صحیح ابھرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا طرز عمل درست رہے گا. پھر جہاد زندگانی صحیح رخ پر ہوگا اور انسان کے لیے احسن تقویم تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا. یہ پہلا نتیجہ ہے جو سورۃ العصر کے عبارت کو پڑھنے سے واضح طور پہ، منطقی طور پہ سامنے آتا ہے. دوسرا نتیجہ، اس صورت کو اپنے ذہن پہ نقش کرتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور باقی تمام چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عقائد کچھ اور بن چکے ہیں. ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پڑھ کر ہی اور کر ہی جنت الفردوس کے خواب دیکھنے لگتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جنت الفردوس کو حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہے. تو ایسے عقائد کو ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے، سورۃ العصر پر غور کرتے ہوئے، دوسرا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ وہ یہ کہ سورۃ العصر میں کامیابی کے کم از کم لوازمات کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ بات ہمیں سورت کے اسلوب سے معلوم ہو جاتی ہے. یہ کلام یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے کہ جو لوگ یہ چار لوازم یا یہ چار شرائط پوری کر لیں تو ان کے لیے بہت بڑے اعلیٰ مراتب ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا. لیکن اسلوب کلام کا یہ نہیں ہے. اگر یہ کلام کا اسلوب ہوتا تو اسے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ چلو اگر یہ چار لوازم پورے نہ بھی ہوئے تب بھی کامیابی کا کوئی کم تر درجہ ہو سکتا ہے. اونچا درجہ نہ صحیح، کامیابی کا کوئی کم تر درجہ ہی ہم حاصل کر لیں گے.
لیکن یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے، کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے؟ فیلور سے، ناکامی سے، کہ یقیناً وہ تمام انسان خسارے میں ہے جو یہ 4 شرائط پوری نہ کریں۔ تو اس اسلوب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ منیمم کرائٹیریا ہے، یہ کم از کم لوازمات ہیں، یہ کم از کم شرائط ہیں، ان میں سے کسی کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ہو جائے تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے۔ کسی بھی شے کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہر شے کے 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک کوالٹیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک کوانٹیٹیو، یعنی کہ چیز کی نوعیت اور چیز کی کمیت۔ اب دیکھیں، پہلے چیز کی نوع کو دیکھا جاتا ہے، چیز کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز چاہیے وہ اصل میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم مارکیٹ میں کرسی لینے کے لیے جائیں تو آبویسلی ہمیں سب سے پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ میں جو چیز لے رہا ہوں وہ نوعیت اس کی وہی ہے، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کرسی لینے جاؤ اور میں محض لے کے واپس آ جاؤں۔ تو سب سے پہلے چیز کی نوعیت کو دیکھا یا چیز کی نوع کو دیکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سورۃ العصر میں کامیابی کے معیار کی جو نوع ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کی جو نوعیت ہے، اس کو اجاگر کیا گیا ہے 4 عناصر کی ترکیب میں، 4 عناصر کی ترکیب بنا کر۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو مطلب کس قسم کا جانور ہم خریدتے ہیں، قربانی کس جانور پر جائز ہے اور کس پر ناجائز ہے، اس کے لیے ایک خاص کرائٹیریا ہے، ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ عمر صحیح ہو، سینگ صحیح ہو، دانت صحیح ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ہو تو قربانی جائز قرار پائے گی۔ اب دیکھیں، یہ نوع کی بات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اگر نوع ٹھیک ہو، جانور کی جو منیمم شرائط ہیں قربانی کے وہ اگر پورے ہو جائیں تو جانور چھوٹا ہو یا بڑا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح یہاں کامیابی کی نوع بتائی جا رہی ہے، اور وہ نوع کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان ہو۔ لیکن ایمان کون سا والا ایمان؟ جس کا اظہار عمل صالح کی شکل میں ظاہر ہو۔ اور عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جو انسان کو حق پر لے کر چلے اور دوسروں کو حق پر چلنے کی تلقین اور تاکید بھی کرے۔ اور الحق مرن، عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو حق ہے یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ تو حق وہی ہو سکتا ہے جس میں صبر و مصابرت کے مرحلے سے گزرنا پڑے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ذرا ہم دوبارہ سوچ لیں کہ ہم واقعی حق پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ یہ ہے کامیابی کے معیار کی وہ نوع ازروع قرآن جو سورۃ العصر میں واضح کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایمان کی جو نوع ہے، نوعیت ہے، اگر یہ ٹھیک ہو تو پھر یہ ہے کہ کوانٹٹی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب ایمان اگر کم ہے تو عمل صالح اسی درجے میں کم ہوگا، اور اسی درجے میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی کم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایمان صحیح ہے، سالم ہے، تو لا محالہ اس سے عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ وجود میں آئیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان سالم ہو اور یہ 3 عناصر سامنے نہ آئے، اس کا اظہار نہ ہو۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ایک بیج ہے گندم کا یا آم کی گٹلی ہے۔ اب یہ بیج اگر صحیح ہے، سالم ہے، تو اس سے لا محالہ پودا نکلے گا، درخت برآمد ہوگا۔ لیکن اگر بیج ہی سالم نہیں ہے تو پھر اس سے درخت یا پودے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان اگر صحیح ہے، اگر سالم ہے، تو عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب جتنی شدت ایمان میں آئے گی اتنا ہی حسن عمل صالح میں پیدا ہوگا، اتنا ہی شدید تواصی بالحق ہوگا، اور اتنی ہی شدت سے تواصی بالصبر ہوگا۔ یعنی کہ انسان پھر یہ ہے کہ بلند سے بلند مقام پر بھی استقامت اختیار کرے گا، ثابت قدم رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے سورۃ العصر میں، یہ منیمم کرائٹیریا ہے، یہ منیمم شرائط ہیں کامیابی کے معیار کے۔ یہ 4 شرائط لازمی ہیں۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، ہمارا میٹرک میں بایولوجی کا جو پیپر ہوا کرتا تھا اس کی کنسٹرکشن ایسی ہوا کرتی تھی کہ 3 حصے ہوتے تھے پیپر کے، اور بتایا یہ جاتا تھا کہ 5 سوال آپ نے کرنے ہیں، جس میں سے ہر سیکشن میں سے 1 سوال لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب اس میں اگر آپ 5 کی جگہ 6 سوالات بھی کر لیتے لیکن ایک سیکشن کو چھوڑ دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ فیل۔ مطلب کسی بھی سیکشن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہی معاملہ ادھر ہے، 4 لوازم ہیں منیمم،
اس کو پورے کیے بغیر نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی فوز و فلاح یہ ممکن ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہو سکتی۔ تیسرا نتیجہ اس صورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تیسرا منطقی نتیجہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو 4 عناصر ہیں، کون سے عناصر بلا؟ ایمان ہو گیا، عمل صالح ہو گیا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں۔ لازم کیسے؟ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے فرما دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 شرائط ہیں خسران سے بچنے کے لیے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو کوئی ہے جو ان شرائط کو اب تبدیل کر دے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے واضح کر دیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ صدق اللہ، اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ یعنی کہ حکیم نے مجھے ایک نسخہ لکھ کر دیا 4 ادویات پر مشتمل، اب اس میں سے میں نے اپنی مرضی سے 2 ادویات یا 1 دوائی کو ساکت کر لیا، باقی میں نے لے لی، تو اب یہ نسخہ کس کا ہوا؟ یہ اب ڈاکٹر کا تو نہیں رہا، یہ تو اب میرا نسخہ بن گیا ہے۔ اب اس کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ طبیب پر نہیں آئے گی بلکہ مجھ پر آئے گی۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ نسخہ نجات بہرحال تجویز کر لیا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ان میں سے کسی بھی شے کو ساکت کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، کوانٹیٹیو فرق رہے گا، کم زیادہ یہ ایمان کی کیفیت میں یہ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن کوالٹی وہی رہے گی جو بتا دی گئی ہے۔ بالفاظ دیگر اگر میں یہ کہوں تو بالکل صحیح ہوگا کہ ایمان کے صحیح ہونے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کا لازمی نتیجہ عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی شکل میں نکلے گا۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر ایمان پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب اس ضمن میں امام راضی کا یہ قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے کہ اس آیت میں، کون سی آیت میں؟ جو آخری آیت ہے جس میں 4 عناصر کا ذکر ہے، کہ اس آیت میں تو اللہ کی طرف سے بہت شدید وعید ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمام انسان خسارے اور تباہی اور بربادی کے اندر مبتلا ہے، سوائے ان کے جو ان 4 چیزوں کا التزام کریں، ان 4 چیزوں کا حق ادا کرے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور آگے فرمایا وَدَلَّ ذَلِكَ، اب اس سے یہ دلیل ملتی ہے، اس سے یہ رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی کہ نجات منحصر ہے، نجات کا دار و مدار ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر۔ ثابت ہوا کہ یہ جو 4 شرائط ہیں یہ تمام کی تمام لازم ہیں۔ اب ان 4 عناصر کے لازم و ملزوم ہونے کا ایک گہرا تعلق ہے عقل عام سے۔ عقل عام سے مراد کیا ہے؟ کامن سینس۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی انسان میں اگر 2 خصوصیات جمع ہو جائے، نمبر 1 کہ وہ شعور اور فہم کے اعتبار سے عاقل اور بالغ ہو، نمبر 2 وہ سیرت اور کردار کے حوالے سے مضبوط ہو، یعنی کہ اس کی کریکٹر کی جو سٹرینتھ ہے وہ انٹیکٹ ہو، وہ موجود ہو، تو اس کا لازمی رویہ کیا ہوگا؟ ایسے انسان کا لازمی رویہ کیا ہوگا کہ جو بات بھی اس کے سامنے آئے، اب یہ فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ حقیقت کیا ہے اس بات کی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی نے کان میں کوئی بات ڈال لی اور بس اسی کو ہم نے پلو سے باندھ لیا اور پھر یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر اپنے طرز عمل رکھ دی ہم نے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات کی تہ تک اور بات کی حقیقت تک پہنچنا یہ منطق کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی اور فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ بات کی گہرائی تک پہنچ گئے تو پھر جو بھی حقیقت سامنے آئے اسے قبول کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی تلخ حقیقت سامنے آئے اور اس سے پھر یہ ہے کہ نگاہیں چھڑا لی جائے، یہ پھر دل کی چوری ہوگی، سیرت اور کردار کی کمزوری ہوگی، بزدلی ہوگی۔ جو بھی حقیقت آئے اب اس کو فیس کیا جائے، یہ کردار کی مضبوطی کی نشانی ہے، اور اسی سے یہ ہے کہ کردار مزید مضبوط ہوتا ہے۔ سقراط صاحب کا واقعہ اس ضمن میں ذرا اپنے ذہنوں میں مستحضر کر لیں کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پینا گوارا کر لیا، لیکن جو حقائق ان کے سامنے آ گئے اس پہ اپنا منہ بند کرنا گوارا نہیں کیا۔ یعنی کہ ان سے یہ مطالبہ تھوڑی کیا گیا تھا کہ ان حقائق سے دستبردار ہو جاؤ، نہیں، ان سے مطالبہ اتنا ہی کیا گیا تھا کہ اس کو عام مت کرو، ان حقائق کو لوگوں کے سامنے ان کو بیان مت کرو۔ 2 ہی آپشن ان کو دی گئی تھی کہ یا تو یہ زہر کا پیالہ پی لو یا پھر یہ ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ تو کیا فیصلہ تھا ان کا کیا فیصلہ تھا کہ میں زندگی کو ختم کرنے پر ترجیح دیتا ہوں اس بات پر کہ میں زندہ رہوں اور جس کو میں حق سمجھتا ہوں اس کو میں
بیان نہ کروں۔ تو سب سے پہلا تقاضا عقل کا، منطق کا اور فطرت کا کہ پہلے ہر شے کی حقیقت کو جانا جائے، اس تک پہنچا جائے، اس کی تہہ تک پہنچا جائے، اور پھر یہ ہے کہ جو بھی حقیقت منکشف ہو اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس کے عملی تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس سے بھاگا نہ جائے، اس سے پہلو تہی نہ کی جائے۔ اور بات یہیں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کا مبلغ بن جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اس حق کی، اس کا اعلان کیا جائے، لوگوں میں اس کو عام کیا جائے۔ اس خدشے سے منہ پہ تالے نہ لگ جائیں کہ اگر ایسا کیا تو ریزنٹمنٹ ہوگی، یا فلانا ناراض ہو جائے گا، یا ہمارے مفادات پر کوئی ضرب پڑے گی۔ اگر ایسی کوئی بات انسان کو حق کہنے سے روک لے، برملا اعلان کرنے سے روک دے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نشانی ہے سیرت اور کردار کی کمزوری کا۔ یہ پھر یہ ہے کہ انسان بزدل ہے، تردلہ ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ اس میں سیرت کی اور کردار کی طاقت موجود نہیں ہے، یہ فارغ ہے کردار سے۔ ہاں، اگر حقیقت بیان کر دی جائے اور پھر یہ ہے کہ اس سے بالفعل ریزنٹمنٹ کا سامنا ہو، یعنی کہ مخالفت ہو، تمسخر ہو، استہزاء ہو، مار پڑے، یہاں تک کہ جیل جانا پڑے، تو اب ثابت قدم رہنا ہے، اپنے سٹیٹمنٹ سے پیچھے اب نہیں ہٹنا۔ یہ گویا کہ سیرت اور کردار کا ٹیسٹ ہے۔ اگر یہاں پہ بھی انسان نے مطلب سختیاں دیکھ کر اور وہ استہزاء دیکھ کر اور مار پیٹ دے کر حقیقت کو پیٹ دکھا دی، اس سے نظریں چرا لی، تو معلوم ہوا کہ یہ بودھا انسان ہے، اس میں کردار کی کمی ہے، تردلہ انسان ہے۔ تو ثابت ہوا کہ دو خصوصیات اگر ایک انسان میں جمع ہو جائے، نمبر ایک کہ وہ عاقل اور بالغ و فہم کے اعتبار سے، نمبر دو سیرت اور کردار کی پختگی اس میں موجود ہو، کریکٹر آف اسٹرینتھ جس کو کہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس رویے سے انسان ڈیویٹ ہو جائے۔ کون سا رویہ؟ جو سورۃ العصر میں بتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے در حقیقت اس میں وہ ربط۔ کون سا ربط؟ کہ انسان کے سامنے کچھ حقائق ہیں۔ کون سے حقائق؟ کائنات کی اصل حقیقت، وجود کی حقیقت، زندگی کی حقیقت، پھر یہ ہے کہ خود اپنی حقیقت، اپنی زندگی کی حقیقت، پھر خیر و شر کی حقیقت۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ یعنی کہ پہلے انسان ان تک رسائی حاصل کرے، پھر جو بھی حقائق اس کے سامنے آئیں اس کو ذہناً اور قلباً قبول کرے، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اور پھر اس کا مبلغ بن کر کھڑا ہو جائے، اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یعنی کہ صرف اعتراف نہ کریں، اس کا اعلان کرے برملا ڈنکے کی چوٹ پر۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ جو بھی تکالیف آئے، جو بھی آزمائشیں آئیں، اس پہ صبر کرے، لیکن یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹا رہے، اس سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، دیکھو نماز کو قائم رکھنا ہے، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی اور برائی سے روکو، وصبر علی ما اصابک، اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر بیتے گی، اس لیے کہ لا محالہ بیتے گی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ دی، الحق مرن، یہ حق جو ہوتا ہے یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی حق کی بات کرے اور پھر یہ ہے کہ اس کو ابتلاء اور آزمائش اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو لازم ہے کہ صبر کے مرحلے اس راہ میں آ کر رہیں گے۔ تو ان ذالک من عزم الامور، اور واقعی یہ عزم الامور یعنی کہ جو کریکٹر کی اسٹرنتھ جن لوگوں میں ہوتی ہے، جو اولو العزم انسان ہوتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں۔ یہ ہر کوئی اس راہ پہ چل نہیں سکتا۔ جن کی قوت ارادی مضبوط ہے ان کے لیے یہ واحد رستہ ہے۔ کون سا واحد رستہ ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تین نتیجے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ سورۃ العصر کی جو عبارت ہیں اس کو ذہنوں پر اور قلوب پر نقش کرتے ہوئے اور باقی تمام خیالات اور عقائد کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا غور کریں تذکر بالقرآن کے حوالے سے، تو 4 نتائج منطقی طور پر برآمد ہونے چاہیے۔ 3 نتائج میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ چوتھا نتیجہ اس پہ اگلی نشست میں بات کریں گے کیونکہ ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔